ابھی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں یہ جو مرغے ہوتے ہیں اور اسی طریقے بٹیرے وغیرہ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے تتر وغیرہ، یعنی یہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں یا جو لوگ ان کو پال کر اس کے لڑائی وغیرہ کراتے ہیں، ان کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کا اس پرفتن دور میں یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل میں۔ اس کے بارے میں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان موجود ہے کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن التحریش بین البہائم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا تھا۔ تو یہ حدیث مطلقاً ہے۔ اب اس کی تشریح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جو جانوروں کی لڑائی ہے، یعنی پرندوں وغیرہ کی ہو گئی، یا جس طریقے سے بٹیرا وغیرہ ہو گیا یا تتر وغیرہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے ککڑ وغیرہ یعنی مرغا وغیرہ ہو گیا، تو یہ جو ہے ان کو لڑانا جو ہے شرعی طریقے سے یہ حرام ہے۔ اب یہ جو انسان حرام طریقے سے یہ جو کام کرتے ہیں تو ان کے رزق میں اور ان کے وقت میں اور ان کی عمر میں اور ان کے عالم تخیل میں کوئی برکت نہیں ہے، حرام کار کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی انسان اس کو سمجھنے کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں گناہ ہے پھر وہ کریں تو وہ گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ اس نے گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہاں توبۃ نصوحا کرے تو پھر معافی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریش بین البہائم، کہ حضور نے ان کو لڑانے سے منع کیا تھا اور یہ لڑانا منع ہے اور حرام ہے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی لڑاتا ہے یار خیر ہے، یہ تو کہتے رہتے ہیں اس طریقے کے آج کل جو ہمارا رویہ ہے اسلام کے ساتھ یا شریعت مصطفیٰ کے ساتھ، تو اس طریقے سے یعنی شرائع اسلام کو ہلکا سمجھ کر بجائے گناہ کو چھوڑنے کے کرتے چلے جانا، ہلکا سمجھ کر تحقیر کرتے ہوئے اس کی حقارت سے نگاہ کر دیکھ کر، تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو لہذا جب شرع کا مسئلہ ہم سمجھ لیں تو کوشش کریں ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کرتے ہیں تو پھر اس کو گناہ سمجھ کر، بالکل شرع کے اندر تو اس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر کوئی انسان کرتا ہے تو پھر اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، پھر ورنہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھے گا۔ اور اسی طریقے سے آج کل ہمیں اس چیز کو چھوڑنا چاہیے، حضور کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔